إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم سارے صحابتوں اونچی عظمت صدیق دی سارے صحابتوں اونچی عظمت صدیق دی. یہ کوئی خود ساختہ بات نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، اگر کسی کی عظمت ہے تو وہ تمام نبیوں کے بعد ان کی امت میں سے کسی کا نہیں ہے. اگر مقام ہے تو وہ میری امت میں صدیق اکبر کا ہے. سارے جہانتوں سارے صحابتوں اونچی عظمت صدیق دی. اور کیوں؟ اونچیاں دینال ہو گئی، اونچیاں دینال ہو گئی نسبت صدیق دی. سارے صحابتوں اونچی عظمت صدیق دی. سونے نبی نے آکھیا اے ہے میرا وزیر، سونے نبی نے آکھیا اے ہے میرا وزیر، پھر کیوں نہ حق کماں کے، پھر کیوں نہ حق کماں کے حکومت صدیق دی، پھر کیوں نہ حق کماں کے حکومت صدیق دی. اونچیاں دینال ہو گئی، اونچیاں دینال ہو گئی نسبت صدیق دی. سارے صحابتوں اونچی عظمت صدیق دی. اور توجہ کیجئے گا، کیڑا نصیب چمکیا، کیڑا نصیب چمکیا حضرت صدیق دا، کیڑا نصیب چمکیا حضرت صدیق دا.
سونے دے پیراں وچ بنی سونے دے پیراں وچ بنی تربت صدیق دی سونے دے پیراں وچ بنی تربت صدیق دی سارے صحابہ تو اونچی عظمت صدیق دی تے جنوں رسول نے کیا اے ہے میرا خلیل جنوں رسول نے کیا اے ہے میرا خلیل لفظاں دے وچ کی دساں لفظاں دے وچ میں کی دساں حقیقت صدیق دی سارے صحابہ تو اونچی عظمت صدیق دی کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے جو چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور حضرت سیدہ آمینہ کے لال پوری کائنات کے سردار امام کائنات رحمت کائنات فخر کائنات محبت کائنات الفت کائنات چاہت کائنات بہار کائنات نکھار کائنات سنگھار کائنات زینت بزم کائنات وجہ تخلیق کائنات صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا علم نشرح کے روشن سینے والے والضحیٰ کے سونے مکھڑے والے واللیل کی زلفوں والے ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے محبت آ رہی ہے تو ذرا بولو ید اللہ کے چٹے گورے ہاتھوں والے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے اور سبحان الذی اسرا بعبدہ کی عبدیت والے لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی سیر والے لنریہ من آیاتنا کی نشانیوں والے شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی ذات غرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پیار کرنے والوں چاہت کرنے والوں پر اللہ رب العزت اپنی کروڑوں اربوں خربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے 2 جمعہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت مقام شان اور آپ کی رفعت و بلندی کے حوالہ سے بات چل رہی ہے کیونکہ یہ ربیع الثانی جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی 22 تاریخ کو 22 ربیع الثانی کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو اس لیے میں ان جمعہ میں آپ کی عظمت آپ کا مقام عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی آپ کی خدمت کے اندر عقیدہ نذرانہ عقیدت نذرانہ پیش کر سکیں اور نذرانے کے پھول پیش کر سکیں ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے ہماری بخشش ہو جائے اسی کے بہانے سے اللہ رب العزت ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے کل قیامت کا دن ہو آقا فرمائیں کہ یہ بھی میرے یار سے پیار کرنے والے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے تو بہار لگ جائے گی جی کیونکہ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں بڑے روزے رکھتا ہوں بڑی زکوٰۃ دیتا ہوں بڑی خیرات کرتا ہوں بڑا لنگر پکاتا ہوں بڑی بڑی لمبی نمازیں پڑھتا ہوں ذکر و اذکار کرتا ہوں تسبیحات پڑھتا ہوں
اور میری نمازیں، میری تسبیحات، میری عبادات مجھے بچا لیں گی، تو سمجھ جاؤ وہ بندہ دھوکے کے اندر ہے۔ یہ نمازیں انسان کو نہیں بچائیں گی، یہ زکوٰۃ اور خیرات نہیں بچائے گی، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پڑھنی نہیں ہے، ان کو ادا کرنا ہے، کیونکہ ان کو ادا کرنے سے انسان اللہ کے قریب آ جاتا ہے، محبوب کائنات کے قریب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ عبادات ہمیں بچا لیں گی اور ہم بچ جائیں گے، تو پھر بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ان عبادات سے کوئی نہیں بچے گا، اگر کوئی بچے گا تو اللہ کی رحمت سے بچے گا، اور اللہ کی رحمت اس پر ہوگی، نظر رحمت اللہ اس پر کرے گا جس کی طرف تیرا اور میرا آقا اشارہ کرے گا۔ تیری اور میری مدنی سرکار اشارہ کر دیں گے کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ کہے گا بخش دیا۔ آپ فرمائیں گے اللہ اس کو بھی بخش دے، اللہ کہے گا بخش دیا۔ تو یہ بخشش کا پروانہ تو حضور کی محبت سے ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی نظر عنایت عطا فرما دے، حضور کی نظر رحمت عطا فرما دے۔ آپ حضرات گزشتہ جمعہ میں یہ سن چکے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ میرے نبی پہ کوئی بھی تکلیف آئی تو صدیق نے پہلے اپنا سینہ آگے کر دیا۔ فرمایا میرے نبی کوئی تکلیف آپ تک نہیں پہنچ سکتی، پہلے صدیق کے ساتھ اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جب تک صدیق کی جاں میں جاں ہے اور جسم کے اندر روح چل رہی ہے اور آخری قطرہ موجود ہے، آقا آپ پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا، آپ پہ آنچ صدیق نہیں آنے دے گا۔ بہرحال مکے کے اندر لوگوں نے ظلم و زیادتی زیادہ صحابہ کرام پہ کرنا شروع کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر نے کئی تکالیف کو اپنے جسم پہ برداشت کیا۔ اب خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر اب آپ ہجرت فرما لیجئے، مکے کو چھوڑیے تو ہجرت کر لیجئے۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما رہے تھے تو ہجرت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے اللہ مجھے یہ شہر بڑا سونا لگتا تھا۔ کعبۃ اللہ کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا اور آقا فرماتے ہیں کعبہ مجھے تیرے سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی، لیکن تیرے رہنے والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا، لیکن تیرے اندر رہنے والوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو فرمایا یا اللہ یہ تیرا پسندیدہ شہر تھا جس کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اب وہ شہر مجھے عطا کر دے۔ فرمایا یہ میرا پسندیدہ شہر تھا جس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب وہ شہر مجھے عطا کر دے جو تجھے بڑا پسند ہے۔ یہ مجھے پسند تھا پر مجبوراً چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اللہ اب وہ شہر عطا کر جو تجھے بڑا پسند ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم بڑے مدینہ مدینہ کرتے ہو اور بڑی مدینے کی بات کرتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا مدینہ مدینہ نہ کیا کرو۔ میں کہتا ہوں مدینہ مدینہ ہم کیوں نہ کریں، مدینہ تو وہ شہر ہے جو رب کو بڑا پسند ہے، کیونکہ حضور نے کہا اللہ وہ شہر عطا فرما جو تجھے بڑا پسند ہے۔ تو اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ عطا کیا، اور مدینہ وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ جیسے مکے کے لیے میرے بابا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ اس مکہ کو پاک کر دے، اللہ اس مکہ کو افضلیت عطا فرما، اللہ اس مکہ کو مقام عطا فرما، فرمایا جیسے میرے بابا ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ آج میں تیرے سے مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ اور یہی تو بات ہے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مکہ بڑا پسند ہے، خالق کائنات کو مکہ بڑا پسند ہے، مدینہ بڑا پسند ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو
مدینہ شہر عطا کر دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب میرے نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے کر کے آئے تو اس کا نام مدینہ تو تھا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ اس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا۔ اور یثرب اس کو کہتے ہیں جس شہر میں بیماریاں ہی بیماریاں ہوں، اور اس شہر میں وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماری ہی بیماری تھی۔ میرے نبی کے قدم رکھنے کی دیر تھی۔ بیماریوں کا شہر ہے لیکن میرے نبی کے قدم رکھنے کی دیر تھی، اللہ نے یثرب کو مدینہ الرسول بنا دیا۔ تبھی تو میں کہا کرتا ہوں نا، مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرتی ہو رہے نہیں۔ جو تو جانا چاہتا ہے نا، بس سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جائے، نہ جانے کس کی سبحان اللہ اللہ کو پسند آ جائے اور سب کا ہی ویزا لگ جائے۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہو رہے نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا دے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے حکم فرما دیا ہے، فرمایا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، فرمایا میرے نبی اب ہجرت کا وقت آ گیا ہے، اب ہجرت فرما جائیے، ہجرت کر کے آپ مکے کو چھوڑیے اور مدینے کی طرف روانہ ہو جائیے۔ میرے نبی علیہ السلام ہجرت کی رات آئے ہیں، دیکھنا میرا نبی ہجرت کے لیے جا رہا ہے اور آیا پہلے کہاں ہے، میں تو کہاں کرتا ہوں، ساری کائنات چل کر کے میرے نبی کے دروازے پہ آتی ہے۔ ابو بکر اللہ اکبر سیدنا عمر آئے، میرے نبی کے در پہ چل کے آئے، عثمان غنی آئے، میرے نبی کے در پہ چل کر کے آئے، مولا علی آئے، میرے نبی کے در پہ چل کر کے آئے، طلحہ زبیر آئے، سعد و سعید آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے، سارے صحابہ میرے نبی کے در پہ چل کر کے آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں صدیق، تیرے گھرانے کا مقام کیا ہے، ساری کائنات چل کر کے میرے نبی کے دروازے پہ آتی ہے، تیرا بوہا ہے جتے چل کر کے میرا نبی آپ آتا ہے۔ میرا نبی خود صدیق کے دروازے پہ آتا ہے۔ دیکھنا ذرا ہجرت کی رات ہے، میرا نبی چل کر کے صدیق کے دروازے پہ آیا ہے۔ معراج کی رات گزر گئی، بات ہو گئی اور ادھر
بات کرنے والے ثبوت لینے والے بھی آئے ہیں تو صدیق کے دروازے پہ چل کر کے آئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح لینے میرا نبی آیا تو چل کر کے آیا، سیدہ صدیقہ کی برات سنانے آیا تو میرا نبی چل کر کے آیا۔ آج ہجرت کی رات ہے، میرا نبی آج پھر خود چل کر کے صدیق کے بوہے پہ آیا ہے۔ صدیق کے بوہے کا کیا مقام ہے کہ حضور چل کر کے خود آتے ہیں۔ آدھی رات کا وقت ہے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام صدیق کے دروازے پر، اور میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرے نبی کا دروازہ کھٹکھٹانا تھا، صدیق پہلے ہی تیار بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق پہلے ہی تیاری میں گئے کہ میرا نبی آئے گا، ہجرت کا پیغام سنائے گا اور میں اپنے آقا کے ساتھ ہجرت کر جاؤں گا۔ میرے نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر نے دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھولا، میرے محبوب کھڑے ہیں۔ فرمایا صدیق اللہ کا حکم آ گیا ہے، چل ہجرت کر چلیے، چل ہجرت کر چلیے، چلو ہجرت کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کا پیغام آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر جو سامان موجود تھا وہ ساتھ لے لیا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی بنائی ہے، کھانا تیار کیا، اور کھانا تیار کر کے اپنا دوپٹہ پھاڑ کے روٹی لپیٹ کے ساتھ دے دیے۔ صدیق تیرے گھرانے کا کیا کہنا، غار سور ہو تو تو اپنا امامہ پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخ بند کرتا ہے، اور ہجرت کی جب تیاری اور چلنے لگے تو آپ کی بیٹی دوپٹہ اپنا پھاڑ کر کے روٹی پیک کر کے دیتی ہے۔ یہ مقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کیا ہے، روٹی باندھ کر کے ساتھ دے دی ہے، گھر کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر سے سوال کرتی ہے، ہمارا بابا گھر میں تو کچھ رہ نہیں گیا، اگر دادا پوچھیں گے گھر میں چھوڑ کر کے کیا گیا ہے تو میں بتاؤں گی کیا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے وہ گھڑا لے لیا جس کے اندر سامان پڑا تھا، اس کے اندر پتھر ڈال دیے، تھوڑے سے کنکر ڈال دیے۔ دادا نے بعد میں پوچھا ابو بکر چلا گیا چھوڑ کے کیا گئے؟ حضرت اسماء نے اس کو ہلایا، آواز آئی ہے، فرمایا دادا گھبرانا نہیں ہے، بابا بڑا سونا چاندی چھوڑ کے گیا ہے۔ واہ، یہ قربانیاں ہیں، صدیق کے گھرانے کی قربانیاں ہیں۔ اللہ اللہ، محبوب کائنات علیہ السلام سیدنا صدیق کے ساتھ ساتھ ہجرت ہو رہی ہے اور مکہ چھوڑ کر کے مدینے جایا جا رہا ہے۔ ادھر سے قریش اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے، استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آئے تو دیکھا تو حضور تو وہاں پہ نہیں ہے، صبح ہوئی نا تو حضور تو وہاں پہ نہیں ہے، اور بستر پہ بولو مولا علی، بستر پہ مولا علی ہیں۔ ساری رات مولا علی نے کافران وارے لائی رکھے، لوگ باہر کھڑے ہیں کہ محمد صبح اٹھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو حملہ کریں گے۔ ساری رات کافروں کو پتہ نہ چلا کہ اندر محمد ہے یا علی ہے، کافران ادو بھی پتہ نہیں چلیا، محمد علی دا فرق پتہ نہیں چل سکیا۔ مولا علی نے آرے لائی رکھیا، کافر آج بھی آرے لگے، انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اللہ اکبر، صبح ہوئی حضور تو نہیں ہے بستر پر، وہ کہندے نے اچھا اگر حضور بستر تے نہیں نے تے پھر کتے ہون گے؟ کہندے ابو بکر دے گھر چلو۔ کافران بھی پتہ ہے کہ حضور اگر اپنے گھر نہیں ہے تے صدیق دے گھر ہون گے۔ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، محمد کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو بکر تیرا بابا کدھر ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے مجھے تو خبر نہیں ہے
مجھے پتہ نہیں حضور کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے۔ اس نے تھپڑ مارا سیدہ کے منہ کے اوپر، حضرت اسماء گر گئی ہے، آپ کا منہ زخمی ہو گیا ہے۔ فرمایا تکلیفیں دے دو، ہر تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، پر حضور کی تکلیف کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نکلے اور دوڑ لگائی، اعلان کر دیا کہ آج جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی کا ہمیں پتہ دے گا، ہمیں خبر دے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اور 100 اونٹ کا لالچ لے کر کے بڑے بڑے لوگ نکلے کہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ ایک سراقہ بھی نکلا، کہتا ہے میں بھی تلاش کروں گا، 100 اونٹ لوں گا، بڑا بہادر تھا۔ اور کسی کو تو آقا کائنات نہ مل سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدیث صحیح بخاری شریف کی ہے، محبوب کائنات علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں۔ ان ابی بکر الصدیق فی قصۃ الحجرہ قال فرتحلنا والقوم یطلبنا، اور کسی کو مل نہ سکے، سارے لوگ نکلے حضور کی تلاش میں، کسی کو میرا نبی مل نہ سکا۔ فلم یدرکنا احد منہم الا سراقۃ بن مالک بن جوشم علی فرس لہ۔ اللہ اکبر۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادو حالے نہیں سی بنے، ادو حالے صحابی نہیں سی ہوئے نا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، ان کو میرا نبی مل گیا ہے۔ علی فرس لہ، اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے آئے، میرے نبی کے قریب آ رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں فَقُلْتُ يَا رسول اللہ هَذَا الطِّلْبُ قَدْ لَحِقَنَا، اللہ کے رسول ہمیں تلاش کرنے والے قریب آ گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا فَقَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ حضور نے کہا صدیق پریشان کیوں نہ ہے، اللہ ساڈے نال ہے، پریشان کیوں نہ ہے۔ میرے نبی نے یہاں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ادھر رب قرآن میں کہتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور کی بولی اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، رب نے قرآن بنایا ہوا ہے۔ بات صدیق کی ہے، الفاظ حضور کے ہیں، رب نے قرآن بنا دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صدیق پریشان نہ ہو، حتی اذا دنا منن وقان بیننا وبینہ قید رمح او رمحین او ثلاثت قلت یا رسول اللہ ھذا الطلب قد لحقنا وبقیت، ایسے قریب آ گئے جیسے کوئی تین کمان کی مسافت پہ وہ قریب آ گیا ہے۔ وبقیت وبقیت وبقیت، سمجھو تو ذرا بولو سبحان اللہ۔ وبقیت وبقیت، حضرت صدیق رونے لگ گئے، حضرت صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضرت صدیق کی آنکھوں سے چھم چھم آنسوں کی برسات لگ گئی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا قال لم تبکی، او صدیق روندہ کیوں ہے، اور صدیق رو کیوں رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے کہ کافروں سے ڈر گیا ہے۔ فرمایا قلت اما واللہ ما علی نفسی ابکی ولکن ابکی علیک فدہا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں روتا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ کافر کہیں آپ کو نقصان نہ دے دے۔ فرمایا یا رسول اللہ صدیق نے اپنی جان کی کدو پرواہ ہے، صدیق اپنی جان کی پرواہ کب کرتا ہے، صدیق اپنی جان کا خیال کب کرتا ہے؟ صدیق تو یہ چاہتا ہے کہ صدیق کی جان چلی جائے پر محبوب کو کانٹا بھی نہ چبھے۔
اللہ اکبر اللہ۔ محبوب کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں روتا کیوں ہے؟ صدیق کہتے ہیں حضور کافر آ گیا، قریب پہنچ گیا ہے، کبھی کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، فرمایا اللہم اکفناہ بما شئت، اللہ تیری راہ میں نکلے تو جان تیرا کم جانے۔ ربا یہ تو تیری مرضی ہے، جیسے تو کرنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے۔ میرے نبی نے ابھی دعا کی ہے، اور سراقہ کے جو گھوڑے کی ٹانگیں ہیں وہ سخت زمین کے اندر دھنس گئیں۔ اگلی ٹانگیں جب زمین کے اندر گئی ہیں، گھوڑا الٹ کے گرا ہے، یہ سراقہ بھی الٹ کر کے گرا ہے۔ جب یہ گرا نا تو اٹھ کر کے کہتا ہے جی مینوں پتہ ہے یہ تسی نظر کیتی ہے تو تسی کچھ کیا ہے جنا میرے گھوڑے دیاں لتاں زمین چ دھنس گئی ہیں، پر انج ہوندا نہیں۔ زمین دے اندر سخت زمین کے اندر کیا کبھی گھوڑے کی ٹانگیں دھنسی ہیں؟ نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں دھنستی۔ دھنستی تب ہیں جب رب دھنسا دیتا ہے۔ کہتا ہے مجھے پتہ ہے جی آپ نے کچھ کیا، ذرا مجھے معافی دے دو۔ حضور نے کہا جا تجھے معاف کیا، گھوڑے کی ٹانگیں باہر آ گئی۔ ہولی ہولی بولو ذرا سبحان اللہ۔ گھوڑے کی ٹانگیں باہر آ گئی۔ اس کی نیت پھر خراب ہوئی۔ 100 اونٹوں کا وعدہ جو تھا، لالچ تھا 100 اونٹوں کا، اس نے پھر حملہ کرنا چاہا، ٹانگیں پھر زمین کے اندر، یہ پھر گرا، پھر کہ اندر حضور معافی، حضور معافی دے دو۔ حضور نے کہا جا معاف کیا، یہ میرا رؤوف الرحیم نبی ہے۔ کہا پھر معاف کیا، دوبارہ اٹھا، اور تیسری بار پھر اس کے دل میں لالچ آیا 100 اونٹوں کا۔ ابھی اوپر بیٹھ کر کے چلنے لگا تھا، گھوڑے کی ٹانگیں پھر زمین کے اندر۔ کہتا ہے یا رسول اللہ اس باری پکی معافی دے دے، وہ اس بار پکی معافی دے دے وہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سراقہ تو صرف معافی مانگتا ہے، صرف معافی طلب کرتا ہے، جب تجھے معافی بھی دیتا ہوں کیسر و کسریٰ کے کنگنوں کی خوشخبری بھی دیتا ہوں۔ آیا جان لینے گئے، آیا میرے نبی پہ حملہ کرنے گئے، آیا میرے نبی کا دشمن بن کے گئے؟ میرا نبی اتنا نوازنے والا ہے، میرا نبی کہتے ہیں صرف معافی نہیں ہے بلکہ کیسر و کسریٰ کے کنگن بھی عطا ہو جائیں گے۔ اور میرے محترم سامعین، ابھی کیسر و کسریٰ کے کنگن نہیں ملے، ابھی وہ فتح صحابہ نے نہیں کیا۔ سراقہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے، لوگ کہتے ہیں سراقہ ہو سکتا ہے تیری جان بچ نہ سکے، ہو سکتا ہے تو زندگی پا نہ سکے۔ سراقہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں مر نہیں سکتا۔ آج دنیا میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں مر نہیں سکتا؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ پر سراقہ کہتا ہے میرے پاس گارنٹی ہے، میں مجھے موت نہیں آ سکتی۔ لوگ کہتے ہیں سراقہ تیرے پاس کون سی گارنٹی ہے کہ تو مر نہیں سکتا، تجھے موت نہیں آ سکتی، کون سی گارنٹی تیرے پاس موجود ہے؟ حضرت سراقہ بن مالک فرماتے ہیں او لوگوں میرے نبی نے کہا ہے او سراقہ تو کیسر و کسریٰ کے کنگن پہنے گا، لوگوں ابھی تک میں نے کنگن پہنے نہیں ہے، موت آ کیسے سکتی ہے؟ کوئی بیماری مجھے موت نہیں دے سکتی، کوئی بیماری مجھے مار نہیں سکتی۔ میرے نبی نے کہا ہے کیسر و کسریٰ کے کنگن ملیں گے، کنگن پہنوں گا پھر مروں گا۔ میرے نبی تو نوازتے ہیں میاں، توجہ کرنا، اور میرا نبی کیسے نوازتا ہے یہ حدیث بھی سنو، دل کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت اپنا بچہ لے کر کے آئی، جوان ہے، اور وہ آ کر کے کہتی ہے اوتیا بصبی قد شب لم یتکلم قط، یا رسول اللہ بچپن سے لے کر کے جوان ہو گیا، یہ کبھی بولا نہیں ہے، یہ پیدائشی گونگا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا، حضور فرماتے ہیں فقال من انا، اوے منڈیا ذرا بول کے دس میں کون؟ ہولی ہولی بولو۔ فرمایا میں کون ہوں؟ حیرت کی بات نہیں ہے،
کہ وہ کہتی ہے بچپن سے جوانی تک بولا نہیں، تو حضور کہتے ہیں فقال من انا، اے لڑکے بتا میں کون ہوں؟ میرے نبی نے سوال کیا میں کون ہوں؟ لڑکا بولا، فرمایا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ حیران ہوئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ بچپن سے لے کر کے جوانی تک بولا نہیں ہے، آپ نے بلایا تو بول پڑا ہے۔ فرمایا میرے ورگے نے کسے کدی نو بلایا جو نہیں سی؟ بلانے والا محمد ہو، یہاں تو پتھر بول پڑتے ہیں، یہ تو پھر لڑکا ہے۔ حضور بلائے تو پتھر کلام کرتے ہیں، یہ تو پھر لڑکا ہے۔ اور میاں کائنات کے اندر میں تو کہا کرتا ہوں اگر ہماری نجات ہے تو آقا کی وجہ سے ہے، اگر قوت گویائی ہے حضور کی وجہ سے ہے، قوت سماعت ہے حضور کی وجہ سے ہے، قوت بصارت ہے حضور کی وجہ سے ہے، دیکھنا حضور کی وجہ سے، سننا حضور کی وجہ سے، بولنا حضور کی وجہ سے۔ اور اگر آج ہم عذابوں سے بچے ہوئے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی ہے، اجازت ہو تو یہاں پہ صدا لگاؤں۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہو سبحان اللہ، یہ داد میں اپنے لیے نہیں مانگتا، جو بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے داد مانگتا ہوں۔ اب بات حضور کی ہے تو داد بھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب وہی بھرتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ کوئی اردو میں حضور پہ درود پڑھے، کوئی عربی میں پڑھے، کوئی پنجابی میں پڑھے، کوئی انگلش میں پڑھے، کوئی فارسی میں پڑھے، کوئی ہندی میں پڑھے، کوئی کسی زبان میں حضور پہ درود پڑھے۔ میرا نبی فرماتا ہے میں درود پڑھنے والے کو بھی جانتا ہوں، اس کے ابے کو بھی جانتا ہوں۔ وہی برتے ہیں جولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب۔ اور ہم کیا ہیں؟ اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کیا کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔
عذاب ٹلتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ کائنات سجی حضور کے لیے ہے، بنی حضور کے لیے ہے، اور اس کائنات میں اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی حضور کے دم سے ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک میں جو عنوان بیان ہوگا وہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے عظمت اور شان کے